الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر حصہ غزل پہ ہے۔ غزل میں ہمارے آج کے شاعر ہیں مرزا غالب۔ عزیز طلباء، اردو شاعری میں مرزا غالب کو جیسے اس کائنات میں سورج کی ایک حیثیت ہے، مرزا غالب کا بھی شاعری میں یہی مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر ایک پلڑے میں اردو ادب کے تمام شاعر رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں مرزا غالب کو رکھا جائے تو عزیز طلباء، شاعری میں مرزا غالب کا پلڑا بھاری ہے۔ مرزا غالب آپ 19ویں صدی کے بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ 20ویں صدی کے بڑے شاعر، اور جبکہ خواجہ میر درد آپ 18ویں صدی کے بڑے شاعر ہیں۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ 19ویں صدی کا بڑا شاعر مرزا غالب ہے۔ آپ کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ غالب آپ کا تخلص ہے اور اسد اللہ آپ کا نام ہے۔ شروع میں کچھ جگہ پہ آپ نے اپنے نام کو بطور اسد کو تخلص کے طور پہ استعمال کیا ہے، مگر بہت جلد آپ نے غالب کا تخلص استعمال کرنا شروع کیا، اور یہی آپ کی وجہ شہرت ہے۔ غالب کا ایک خاص انداز ہے، وہ یہ، آپ باقی تمام شعراء کی طرح آپ نے ایک دوسرے شاعروں کی جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ نہیں کیا، ان کے وزن نہیں لیے، بلکہ آپ نے اردو ادب میں نئے نئے تجربے کیے، نئی نئی راہیں کھولیں، اور جس کی وجہ سے آپ استاذ الاساتذہ شعراء میں شامل ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں مولانا الطاف حسین حالی کا نام ہے، نواب مصطفیٰ خان کا نام، اور بڑے شعراء آپ کے طلباء میں شامل ہیں۔ عزیز طلباء، مرزا غالب کو سمجھنے کے لیے تھوڑی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آپ نے عام لہجے میں بات نہیں کی، آپ نے اردو کے لہجے میں بات کی ہے۔ آپ نے اردو کے خاص لہجے میں بات کی ہے، جس کے لیے آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اردو کے مقام اور مرتبے کے قریب آنا پڑتا ہے۔ آپ کے سلیبس میں مرزا غالب کی جو دونوں غزلیں ہیں بڑی پائے کی غزلیں ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مرزا غالب کی پہلی غزل۔ تمام طلباء آپ اپنی کتابیں، اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مرزا غالب کی پہلی غزل کو۔ عزیز طلباء، مرزا غالب کی پہلی غزل کا یہ پہلا شعر، آپ اپنی غزل کے پہلے شعر میں کہتے ہیں، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر کام کا آسان ہونا دشوار ہے، مشکل ہے، کہ سارے کام جو ہیں یہ آسان نہیں ہوتے۔ بس کہ دشوار ہے، مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا،
ہر کام کا آسان ہو جانا یہ مشکل ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کہتے ہیں کہ آدمی، اس کو بھی انسان ہونا میسر نہیں ہے۔ آدمی ہونا کوئی کمال نہیں ہے، انسان ہونا کمال ہے۔ انسانیت کے مقام تک پہنچنا یہ انسان کی معراج ہے۔ تو آپ کہتے ہیں آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، ایسے ہی ہر کام کا آسان ہونا یہ مشکل ہے، جیسے ہر آدمی کا انسان ہونا ناممکن ہے، ویسے ہی آپ یہ کہتے ہیں۔ گویا مرزا غالب اس میں کہتے ہیں، مرکزی خیال ہے اس شعر کا، کمال انسانیت کے مرتبے پر پہنچنا آسان نہیں ہے، انسانیت کی معراج پہ فائز ہونا آسان نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ انسان تو سبھی ہیں، آدمی تو سبھی ہیں، مگر اخلاق کردار کی پاکیزیوں سے خالی ہے۔ جو صاحب اخلاق ہوگا، جو صاحب کردار ہوگا، وہ انسان ہوگا، باقی سب صرف آدمی ہوں گے کہ یہ آدم کی اولاد ہیں۔ وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے جدا کیا گیا، بلند مقام اور مرتبہ دیا گیا؟ باقی تمام کی تمام مخلوقات ہیچ ہو گئیں اور انسان دیکھتے ہی دیکھتے اشرف المخلوقات، خدا کا خلیفہ، نائب خدا کا مرتبہ پا گیا۔ اگر وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس سوال کا جواب ہے جو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کیا تھا کہ اے خدا، تو اس کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو غالب کا یہ جو پہلا شعر ہے یہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پہلا مصرع آپ کہتے ہیں بس کہ دشوار ہے، فیصلہ ہو گیا، مشکل ہے۔ ہر کام کا آسان ہونا، ہر کام آسان نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس دنیا میں، اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے، دارالعمل ہے۔ انسان کے سامنے پوری کائنات مسخر ہے، یہ تسخیر کائنات کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو استعداد، طاقت، قوت سب کچھ دے دیا اور کائنات کو اس کے سامنے مسخر کر دیا۔ جیسا چاہے تم میری کائنات میں تغیر، تبدیلیاں کر سکتے ہو۔ اب کائنات مسخر ہے، تسخیر کائنات کی ساری طاقتیں انسان کے پاس ہیں اور دنیا دارالعمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے۔
اس کے باوجود غالب جیسا شاعر کہتا ہے کہ ہر کام کا آسان ہونا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی بات کے موقف میں بڑی خوبصورت اگزامپل دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے آدمی کو بھی انسان ہونا میسر نہیں ہے، ایسے ہی ہر کام کو آسان ہونا یہ میسر نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس میں محنت زیادہ لگتی ہے۔ اگر کوئی شخص انسان بن جائے، انسانیت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں سے برتر ہو جاتا ہے۔ مقام انسانیت پہ پہنچنے میں اسے سالوں کی محنت اور ریاضت درکار ہے، اور مقام انسان سے نیچے گرنے میں صرف ایک لمحہ چاہیے۔ گویا انسانیت کے مرتبے پہ فائز ہونے کے لیے سالوں لگتے ہیں، اور مرتبہ انسانیت سے نیچے گرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ لہٰذا انسان ہونا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے وقتاً فوقتاً، وہ کیوں بھیجے تھے؟ اگر پیدائشی طور پہ ہر انسان اشرف المخلوق ہے، خدا کا خلیفہ اور نائب ہے، یہ انسان ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کیوں؟ وہ لوگوں کو صراط مستقیم پہ، وہ لوگوں کو توحید اور رسالت کے پرچم کے نیچے لانے کے، وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تو آئے تھے، وہ لوگوں کو انسان کے وصف سے مزین کرنے تو آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے 2 ہاتھوں کا ہونا، 2 کانوں کا ہونا، 2 آنکھوں کا ہونا، 2 پاؤں کا ہونا، اور یہ چہرہ مہرہ، یہ وضاحت اور یہ بول چال سب میں ہے، مگر جو انبیاء کی نقش قدم پہ چلے گا، ان کی راہ پہ چلے گا، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹے گا، لوگوں کے لیے وہ فلاح اور بہبود کے کام کرے گا، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے۔ جب وہ اعلیٰ اخلاق کا پیکر بنے گا، پھر وہ مقام انسان پہ فائز ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس لیے سارے انبیاء بھیجے تھے، اور خصوصاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب تو پوری کائنات کے معلم ہیں، استاد ہیں۔ آپ نے کیا چیز لوگوں کو سکھائی؟ آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کے اخلاق بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے تو سجائے لوگوں کے اخلاق اور کردار ہیں۔ آپ نے عرب کی بے آب و گیا وادی میں آپ تشریف لائے، اور چند ہی برسوں میں قرآن اور صاحب قرآن کی بدولت عرب کے جہلاء اور بدو زمانے کے رہبر اور رہنما بن گئے تھے۔ کرسچنز بھی کہتے ہیں
اگر اسلام کے پاس ایک اور عمر ہوتا، پوری دنیا میں صرف مذہب اسلام ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا، آپ نے ان کو اتنے خوبصورت سانچے میں ڈھال دیا تھا، اور فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کی پیروی کرو گے وہ تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ تو کیا ہے؟ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور عزیز طلبہ، یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، مرزا غالب کا یہ جو پہلا شعر ہے، یہ انتہائی خوبصورت آپ نے یہاں پہ اپنے موضوع کو باندھا۔ اب اس میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے۔ انسان تو احسن تقویم ہے۔ اگر انسان اطاعت کے مرتبے میں پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے منصب کو خدا کی کوئی دوسری مخلوق نہ چھو سکتی ہے، نہ اس کو وہ پا سکتی۔ گویا اب کہاں انسان جسے انسان کہیں، اب کہاں انسان جسے انسان کہیں، چلتی پھرتی دیکھ لو پرچھائیاں۔ تو غالب آدمی اور انسان میں جب فرق کرتے ہیں تو وہ آدمی کو بنی نوع آدم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ انسان اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہو، جس کے دل میں درد مندی کا جذبہ ہو، جو صرف اپنے لیے نہ جیتا ہو بلکہ وہ شخص کیا ہے، وہ دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہو۔ اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی فلاح ہو، لوگوں کی بہبود ہو، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرتا ہو، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، وہ پیاسے کو پانی پلاتا ہو۔ تو عزیز طلبہ، مختصراً یہ آج دنیا میں آدمیوں کی کثرت ہے، یہ جو آدمی ہیں یہ سائے ہیں جو چاروں طرف منڈلاتے ہیں۔ اس کثرت میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈتے سے نہیں ملتا جو انسانی قدروں اور پاکیزگیوں کا مرقع ہو۔ اس لیے ہر دور میں آدمیوں کی کثرت اور انسانوں کی قلت رہی ہے، کیونکہ آج ہم لوگ اپنے اخلاق، اپنے کردار کا ویسا نقشہ نمایاں کر رہے ہیں کہ اسلام تو خیر ایک بلند دستور زندگی ہے، اگر اس کے خال و خط عام انسانیت کے سامنے بھی پیش کیے جائیں تو انسانیت شرم کے مارے گردن جھکا لے گی۔ تو جو انسان کو یہاں پہ بھیجنے کا اور اس کی پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ اس شعر سے بیٹا واضح ہو جاتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان۔ عزیز طلبہ، یہ مرزا غالب کا پہلا شعر تھا۔ اب آپ کی پہلی غزل کا ہم دوسرا شعر جو ہے اس کی تشریح کا
آغاز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ یہاں پہ عزیز طلبہ بڑا خوبصورت مرزا غالب نے تخیل باندھا ہے۔ پہلے ہم اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں، پھر اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ وائے افسوس دیوانگی شوق، میری جو شوق کا عالم ہے نا، اس کی دیوانگی، اس کی انتہا دیکھیے کہ ہر دم مجھ کو، کہ ہر لمحہ مجھ کو، یہ دیوانگی شوق کا عالم ہے۔ آپ جانا ادھر، کہ عاشق خود ادھر گیا ہے، ادھر سے مراد در محبوب ہے، عاشق خود ادھر گیا ہے، اور آپ ہی حیران ہونا، اور عاشق خود حیران ہے کہ میں، اور یہاں پر عزیز طلبہ مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں، مرکزی خیال ہے، شاعر اپنے شوق کی دیوانگی اور مجبوری کا حال بیان کر رہا ہے۔ یعنی جو عاشق کا شوق ملاقات ہے، یا عاشق کا جو شوق دید ہے، وہ دیوانگی کی حد تک پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے عاشق جذبہ عشق سے بے اختیار ہو کر بار بار محبوب کی گلی میں پہنچ جاتا ہے، جبکہ عاشق نے محبوب سے ترک تعلق کر لیا ہے، مگر یہ جو ترک تعلق ہے یہ عاشق کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ درگاہ محبوب پہ چلا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں تاکہ یہ بات صحیح طرح ہمیں سمجھ آ جائے۔ عاشق اور محبوب کی ملاقات ہوئی، ملاقات پہ جھگڑا ہوا، اور وہ جھگڑا جب اپنی انتہا کو پہنچا تو عاشق نے اپنی انا اور غیرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے محبوب سے ترک تعلق کر لیا۔ جب جو انا ہے محبوب کی، وہ اس کی ذات پہ غالب آئی، اور جو محبت ہے یہ مغلوب ہوئی، تو عاشق نے کیا کیا؟ ترک تعلق کیا۔ اب جب ہجر اور فراق کا لمحہ آیا، یاد محبوب پھر سے اس کو تڑپانے لگی، تو اب عاشق پہ آہستہ آہستہ محبت غالب آئی، اور عاشق اس کی انا، اس کی خودی یہ مغلوب ہو گئی۔ جب یہ مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر سے کیا ہوتا ہے کہ عاشق تڑپ کے عالم میں پہنچ جاتا، اور وہیں پہ دیوانگی کی کیفیات میں چور ہو کر یہ ننگے پاؤں
در محبوب کی طرف مدہوشی میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب راستے کے کنکر پتھر شاعر کو وہ چبھن محسوس نہیں کرواتے، کیونکہ جو تڑپ کا جہان عاشق میں ہے اس کی وجہ سے جسم ان نکیلے پتھروں کی نوک اس کی چبھن بھی محسوس نہیں کر رہا، اور یہ بآسانی در محبوب پہ پہنچ جاتا۔ جب سامنے در محبوب آتا ہے، عاشق کی دیوانگی یا شوق دیوانگی یا اس کی محبت کو قرار نصیب ہو جاتا ہے، اور جب اس کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے تو جسم محبت کے غلبے سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا، آہستہ آہستہ اس کے سارے حواس بحال ہو جاتے ہیں، اور جب حواس بحال ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو در محبوب پہ پاتا ہے، اور وہاں پہ کہتا ہے کہ میں، آپ جانا ادھر کہ میں، اور در محبوب پہ کیسے؟ یہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو ترک محبت کیا تھا، میں تو ہجر اور فراق میں تھا، میں تو اپنے گھر میں تھا، میں اتنی مسافت طے کر کے کیسے در محبوب پہ پہنچا، مجھے تو خبر تک نہ ہوئی۔ اب کیا ہے؟ عاشق وہاں سے واپسی کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو پاؤں میں جو پتھر کی نوکیں چبھی تھیں اس سے جو زخم پیدا ہوا تھا، اس زخم میں درد کی ٹیس اٹھی۔ جب اس نے دوسرا پاؤں اٹھایا تو درد کی ٹیس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اور حیران ہوا کہ میں در محبوب پہ اتنی مشقت کے ساتھ کیسے پہنچ گیا، حالانکہ اس کیفیت میں تو مجھ سے ایک قدم بھی واپسی کا نہیں اٹھایا جا رہا۔ تو اس وجہ سے مرزا غالب نے یہاں پہ یہ موضوع باندھا ہے اور کہا ہے ہمیں اپنی دیوانگی پر بڑا افسوس ہے کہ ہم خود ہی وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کے ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں اور کیسے چلے آئے۔ یہ شوق تھا کہ جنوں تھا کہ تیرے کوچے میں، یہ شوق تھا کہ جنوں تھا کہ تیرے کوچے میں، ہزار بار گئے ہم ہزار بار آئے۔ انسان جس کیفیت سے در محبوب پہ جاتا ہے وہ یہی ہے، سر کے بل جاؤں گا یا پاؤں کے بل جاؤں گا کوچہ دلدار میں، کل جاؤں گا۔ تو وہ وہاں پہ بار بار در محبوب پہ جانا چاہتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ شعر کا مجازی رنگ ہے۔ اس مجازی رنگ کی وجہ سے شاعر کہتا ہے میرا محبوب سے ملاقات یا دیدار کا جو شوق ہے وہ دیوانگی کی حد کو پہنچ گیا، اور میں پاگلوں کی طرح جذبہ عشق سے بے اختیار ہو کر
بار بار محبوب کی گلی میں جاتا ہوں کہ کہیں سے مجھے ایک جلوہ نظر آ جائے، اور جا کر اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ کوچہ محبوب تک پہنچنا تو آسان ہے، مگر بزم محبوب تک پہنچنا، رخ محبوب کو دیکھنا یہ ممکن نہیں۔ تو میں حیران ہو کر اپنے دل سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا؟ بار بار آنا اور ناکام رہنا اور صورتحال کو جانتے ہوئے پھر آنا شوق کے ہاتھوں، اور یہی حرکت اس کی جو نا وہ حیرانی کا باعث بھی ہے۔ گویا شاعر یہاں پہ وہ کہتا ہے، دن میں 100 بار تیرے کوچے میں جانا مجھے، دن میں 100 بار تیرے کوچے میں جانا مجھے، اس میں سودائی کہے یا کوئی دیوانہ مجھے۔ مختصراً بیٹا یہ کہ میرے جنون نے مجھے عجیب چکروں میں ڈال رکھا ہے، میں جنون کے ہاتھوں مجبور ہوں، خود ہی اس کے کوچے جاتا ہوں، خود ہی حیران ہوتا ہوں کہ میں اور کہاں، میں اور یہاں۔ حیرت اس امر پر ہے کہ جب اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے تو میں بیکار کوچہ گردی کرتا ہوں، اور حیرت اس بات پر ہے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں کوچہ یار کے بعد بزم یار میں باریابی کا شرف ملتا ہے۔ دور سے کل ہم نے اس کے آستان کو دیکھ کر، دور سے کل ہم نے اس کے آستان کو دیکھ کر رو دیا، کن حسرتوں سے آسمان کو دیکھ کر۔ تو عزیز طلبہ، مرزا غالب نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے، شوق تھا جو یار کے کوچے ہمیں لایا تھا، پاؤں میں طاقت کہاں تھی کہ اب گھر جائیے۔ اب ہم محبوب کے در پہ آ چکے ہیں، یہاں سے واپس جانا ہمارے لیے ناممکن ہے اور مشکل ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی تھا کہ ہم اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہوئے اور ہم اپنے محبوب کے در کی جانب چل پڑے۔ ہمارے پاس عزیز طلبہ اس میں بے شمار واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے حقیقی کے اندر بھی اور اس کے مجازی کے اندر بھی، کہ جب ایک انسان عشق کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے تو اقبال بھی کہتے ہیں آج وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، آج اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ گویا یہ عشق ایسی طاقت ہے جو آپ سے ہر ناممکن کام بھی باحسن و خوبی کروا سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، مرزا غالب کے یہ دونوں بڑے خوبصورت شعر، بڑے عمدہ شعر، ان کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔